بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ میں کنگھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو سوارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رقیہ، تم ابو عبداللہ یعنی عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا، بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عزت بجا لاؤ، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر، حیثمی نے مجموع الزوائد، احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اسے روض الجنان فی مناقب عثمان میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ راوی اس حدیث کے سید المحدثین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث پاک سے جو مضامین ظاہر ہو رہے ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ اس باب میں بھی کئی لوگ کم علمی کا تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ کم علمی اسلامی شریعہ میں ہے کہ نہ جو ہے وہ تعصب کی کوئی جگہ ہے۔ دین اسلام میں ہر شے اعتدال پر ہے، دین حنیف پر ہے، اور ہر شے بیلنس پر ہے۔ یہ بات ذہن نشیں رکھ لے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے بڑی صاحبزادی جو ہیں ان کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تھا، پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ، پھر اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، پھر اس کے بعد سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، جنہیں سیدۃ النساء بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسل مبارک آگے بڑھا۔ اور جو 3 صاحبزادے ہیں ان میں سے سب سے پہلے سیدنا قاسم، پھر سیدنا عبداللہ جن کا نام طیب اور طاہر بھی آتا ہے، اور تیسرے سیدنا ابراہیم جو سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ سے۔ ٹوٹل 7 ہو گئے۔ 6 اولادیں مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں اور 1 سیدہ ماریہ سے۔ سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، اور سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ اور غزوہ بدر کے وقت ادھر مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچی تھی، اور ادھر جو ہے سیدہ رقیہ بنت رسول کا وصال ہو گیا۔ تو اس حدیث میں جو پہلا نقطہ ہے کہ سیدہ رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرنا۔ دوسری شے کہ ان کے ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا پکڑے ہوئے ہونا، یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری بات پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی میرے پاس آئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جانا۔ اب یاد رکھیں کہ ہم بھی جو ہے بال بناتے ہیں، ہم بھی جو ہے غسل کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے کھانا تناول فرماتے ہیں، ہم بھی جو ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کے گھر پہ جاتے ہیں۔ یہ تو نارمل عمل ہو گیا۔ اگر اس میں نور علی نور کرنا ہے اس عمل کو، تو جہاں ہم نے یہ نیت کر لی کہ میں اس لیے غسل کر رہا ہوں اور اس طریقے سے کرنا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا غسل فرماتے تھے، تو یہ سنت بن گئی۔ اب اس میں ثواب ایڈ ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، جہاں ہم ثواب ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں سنت نبوی کی نیت کرتے چلے جائیں۔
ڈھلتے چلے جائیں آقا علیہ السلام کی سنت کے رنگ میں۔ تو پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر فاتبعونی میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے رجل تو رسا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک سنوارے۔ اب یہاں سے ہمیں ملا کہ بیٹی کا اپنے باپ کے بال سنوارنا یہ بھی جو ہمیں ہے سنت میں آ جاتا ہے۔ اس سے بیٹی اور باپ کے بیچ شفقت اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا حال احوال لینا، کیفیت معلوم کرنا کہ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کنڈکٹ کیا ہے، کیسے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو کیسا پایا تم نے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ سب سے بہترین شخص میں سے وہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کو نصیحت فراہم کرنا کہ ان کی عزت بجا لاؤ، ان کی عزت میں کوئی کمی یا کوئی نقصان نہ ہو، ان کی عزت میں جو ہے اور اضافہ کیا جائے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم جملہ ارشاد فرمانا کہ عثمان جو ہیں وہ میرے ان صحابہ میں سے ہیں جو میرے خلق کے حساب سے سب سے زیادہ میرے مشابہہ رکھتے ہیں، یعنی ان کی ڈیلنگ، ان کا بیہیویئر، ان کا لین دین، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سب سے زیادہ جو میرے ساتھ مشابہات رکھنے والا ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی کا بیہیویئر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی جو مثال آقا علیہ السلام نے بیان کی، ایسا جو نقطہ بیان کیا، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے مختص ہو گیا، اسپیشل ہو گیا خلق کے حساب سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اکرام اور تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔